بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن ود خان میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر نمبر 6 مینیجنگ چینج کے اوپر ہے۔ یہ اس چیپٹر کا دوسرا پارٹ ہے۔ سبجیکٹ ہمارا ہے پرنسپلز آف مینجمنٹ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دو ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ پہلا ٹاپک ہے ایریاز آف چینج اور دوسرا ٹاپک ہے مینیجنگ چینج۔ تو انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپکس ہیں چینج کے اوپر، اس میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، ایریاز آف چینج۔ ایریاز آف چینج سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے کون کون سے ایریاز ہیں جو کہ چینج سے متاثر ہوتے ہیں یا چینج کو جو ہے وہ انیشیٹ اور امپلیمنٹ کرنے کے اندر کون سے ایریاز آرگنائزیشن کے جو ہیں وہ ڈسکشن کے انڈر آتے ہیں، یا وہ ایریاز جو ہیں وہاں سے آپ چینج کو انیشیٹ کرنے میں وہ ایریاز چینج سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو ایریا ہے جی وہ اسٹریٹجی ہے۔ اسٹریٹجی جو ہے وہ آرگنائزیشن کا کورس آف ایکشن ہوتا ہے، کسی کام کو کرنے کا طریقہ کار، کہ جب بھی کوئی چینج انیشیٹ ہوتی ہے تو آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹورڈز ڈوئنگ دا بزنس وہ چینج ہوتی ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے جی کہ موڈیفائنگ دا اپروچ ٹو انشورنگ آرگنائزیشن سکسیس، کہ آپ آرگنائزیشن کی سکسیس کو انشور کرنے کے لیے اپنی اپروچ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنے کورس آف ایکشن، کام کرنے کا طریقہ کار وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، اس کو آپ تبدیل کرتے ہیں۔ اس میں ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں ریان ایئر کمپنی کی، جو کہ یورپ کی ایک کمپنی ہے۔ کوئی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے اس کمپنی نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ یورپین کمپنی ہے۔ جب انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو اس آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو اپنے کمپیٹیٹر سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے لو کاسٹ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا، کہ کسی طریقے سے اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کیا جا سکے، تو تاکہ ایک کمپیٹیٹیو ایج ان کو حاصل ہو دوسرے کمپیٹیٹرز کے سے۔ اس میں جو انہوں نے یہ کیا کہ فیئرز کم رکھے باقی جو ہیں وہ کمپنیز کی نسبت، لیکن انہوں نے جو دوسری سروسز اٹیچ ہوتی ہیں، مثلا کھانے پینے کے حوالے سے یا جو پیسنجرز کے لگیج ہوتے ہیں اس کے اوپر جو چارجز پڑتے ہیں، وہ انہوں نے زیادہ لینے شروع کر دیے۔ اب تاکہ کیا تو انہوں نے یوں کہ تاکہ اپنی کاسٹ جو ہیں ان کو کور کیا جا سکے، کرایہ کم رکھا، لیکن یہ دوسری جو ایڈیشنل ایسوسیٹڈ سروسز ہوتی ہیں ان کی کاسٹ انہوں نے زیادہ رکھی۔ اب اگر اس کمپنی کا جو امیج تھا وہ برا ہونا شروع ہو گیا، اس کی ریپیوٹ بری ہونا شروع ہو گئی، تو اس کمپنی کی جو فائنینشیل پرابلم، جو فائنینشیل پرفارمنس تھی یا کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے اوپر جو پرفارمنس تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک عرصے کے بعد جو اس وقت کا CEO تھا اس نے یہ اسٹریٹجی بدلی۔ اس نے اپنے جو تھے فیئرز ان کو اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں لے کے گیا، لیکن انہوں نے اپنے جو باقی ایڈیشنل جو سروس چارجز تھے ان کو ختم کرتے ہوئے اپنی کسٹمرز کی سروس کوالٹی کو انشور کرنا شروع کیا اور اس کو بہتر کیا۔ تو ایک اسٹریٹجی کو بدلنے سے، کسٹمر کی کیئر کرنے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ واپس اس کی فائنینشیل پرفارمنس اور جو دوسری پرفارمنس ہے کسٹمرز آن دی پارٹ آف دی کسٹمرز وہ امپروو ہونا شروع ہو گئی، اور آرگنائزیشن ایک سکسیس سٹوری بن گئی۔ کیوں؟ صرف اسٹریٹجی بدلنے سے، کہ پہلے انہوں نے اور اسٹریٹجی رکھی، بعد میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلا۔ اس کے حوالے سے ان کے CEO کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ کسٹمرز کے ساتھ اچھا ہونے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم اسے سالوں پہلے کر دیتے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ آرگنائزیشن اپنی اسٹریٹجی کیسے بدلتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی دوسرے نمبر پہ اسٹرکچر جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک بڑا ہی اہم کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اسٹرکچر کے اندر جو اسٹرکچر کا ڈیزائن، کہ سب سے اوپر کون ہے، اس کے نیچے کون ہے، اس کے نیچے کون ہے، کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، یہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ کہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کام کو کیسے کرنا ہے اور کس کس نے کرنا ہے، یہ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو اسٹرکچر میں جب کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی چینج انیشیٹ ہوتی ہے تو اسٹرکچر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔
اب یہ اس کو ذرا دیکھتے ہیں. چینجز ان اسٹرکچرل ویریبلز سچ ایز رپورٹنگ ریلیشن شپس. اب جو اسٹرکچر میں ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے. کوآرڈینیشن میکانزم اور پھر آپس میں ان کی کوآرڈینیشن کو انشور کرنا. امپلائی امپاورمنٹ یعنی امپلائیز کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کرنا, طے کرنا کہ کون کون سے ڈیسیجنز کس کس لیول کے امپلائی نے کرنے ہیں. اور جاب ری ڈیزائن یا جاب کے اندر کوئی ڈیزائن, جاب کی جو کو اسپیسیفیکیشن ہوتی ہیں, جاب رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان کو بعض کا آپ ری ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اسٹرکچرل ویریبلس کہلاتے ہیں. یہاں سے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب چینجز کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن نے کہ اس نے سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہیں سے ڈیسیجن میکنگ ہوگی, یا اس ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کو آپ نے لوور لیول تک لے کے جانا ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن دونوں میں سے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتی ہے. فارمل ورسز انفارمل آرگنائزیشن. جو فارمل آرگنائزیشنز ہیں جیسے کسی بھی ملک کی جو ملٹری ہوتی ہے وہ ایک نہایت فارمل ہوتی ہے, اس میں بیوروکریٹک اسٹرکچرز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جو انفارمل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ بیوروکریٹک جو اسٹرکچرز ہیں وہ فالو نہیں کیے جاتے. تو بعض کا آپ فارمل سے انفارمل کی طرف چلے جاتے ہیں, بعض کا انفارمل سے فارمل کی طرف جاتے ہیں. تو یہ آپ اسٹرکچرل چینج کرتے ہیں. ڈفرینسیشن ورسز انٹیگریشن یعنی ڈفرینشیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک رول کو, ایک جاب کو 4 حصوں میں مثلا تقسیم اگر کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جاب کو ڈفرینشیٹ کر دیا. اب جو نئے رولز کریٹ ہوئے ہیں بعد میں ان کو انٹیگریٹ بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اگر 4 رولز کریٹ کیے ہیں تو سارے ایک ہی بزنس کے اندر کام ہو رہا ہے. ان چاروں کو آپس میں کنیکٹ کرنا, انٹیگریٹ کرنا, تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اب جو اسٹرکچر کی ڈیفینیشن ہے, اسٹرکچر کی ڈیفینیشن ہے جی کہ ہاؤ ورک گیٹس ڈن اینڈ ہو ڈز اٹ, کہ کام جو ہے وہ کیسے کیا جانا ہے اور کس نے کرنا ہے. مینیجرز کین آلٹر ون اور بوتھ آف دیز اسٹرکچرل کمپوننٹس. مینیجرز جو ہیں ایک یا دونوں, ان دونوں جو اسٹرکچرل کمپوننٹس ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے, اس میں تبدیلی کر کے جو ہے وہ نیا اسٹرکچر ترتیب دے سکتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا یعنی جب اسٹرکچر کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں چینج کے پروسیس کے اندر تو کیا کیا تبدیلیاں یہاں پہ ہو سکتی ہیں. مثلا جو ڈپارٹمنٹل رسپانسبلٹیز کین بی کمبائنڈ, کہ بعض کہتے ہیں جی کہ آرگنائزیشن کے 4 ڈپارٹمنٹس ہیں, اب آپ نے 4 ڈپارٹمنٹس کو ایک ڈپارٹمنٹ یا 2 ڈپارٹمنٹس میں کمبائن کر دیا. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کیا, آرگنائزیشن کو نیرو کر دیا. تو یہ اسٹرکچر کے اندر اس طریقے سے تبدیلی ہو جائے گی. جیسے 4 ڈپارٹمنٹس کے 4 ہیڈز ہیں, اگر آپ نے اس کو ایک بنا دیا تو اس کا ایک ہیڈ ہو گیا. اس ایک ہیڈ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت ساری جابز بیچ میں سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گی, بہت سا کچھ ہو سکتا ہے نئی کریٹ ہو جائیں, امپلائیز کی جو ہے وہ تعداد بھی کم ہو سکتی ہے. تو یہ ایک تبدیلی کی جو ہے وہ مثال ہے. آرگنائزیشنل لیولز کین بی ایلیمینیٹڈ, یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ کی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں 6 لیولز ہیں کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, یعنی ان لیولز کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک پورا رپورٹنگ ریلیشن شپ آپ کا بن رہا ہے کہ جی اس پہلا جو لیول اس سے اوپر والے, اس سے سینئر, اس سے سینئر, اس سے سینئر. اب جو بعض کا آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹرکچر کو چینج کرتے ہیں تو کچھ لیولز 1 یا 2 یا 3 آپ یا اس سے زیادہ آپ لیولز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی اسٹرکچر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. پھر ہے جی نمبر آف پرسنز مینیجر سپروائزرز کین بی انکریزڈ اور ڈیکریزڈ, کہ آپ جو پرسنز ایک مینیجر نے سپروائز کرنے ہیں, مثلا پہلے ایک سپروائزر جو ہے وہ 5 بندوں کو مینیج کر رہا ہے, اب وہ 10 بندوں کو مینیج کر رہا ہے, یا پہلے 20 کو کر رہا تھا, آپ اس کا ایریا جو ہے اسکوپ اس کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی ہے, یہ بھی اسٹرکچرل چینج کہلاتی ہے. انکریزڈ اسٹینڈرڈائزیشن, کہ آپ رولز اور پروسیجرز جو ہیں وہ پہلے سے ہی طے کر دیتے ہیں کہ جی انہی پروسیجرز یا رولز کے مطابق ڈیسیجن میکنگ ہوگی, ایسے آپ لوگوں نے چلنا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈائزیشن کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے امپاورنگ امپلائیز ٹو میک کوئک ڈیسیجنز کرنے کے لیے آپ اسٹینڈرڈائزیشن کے ایلیمنٹ کو کم کر دیتے ہیں, اور جو امپلائیز ہیں ان کو آپ زیادہ امپاور کرتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ اسٹینڈرڈائزڈ نہ ہو بلکہ کسٹمائزڈ, یعنی وہ امپلائیز جو ہیں وقت کے مطابق, حالات کے مطابق خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو یہ آپ کا جو ہے وہ اسٹرکچر کے اندر تبدیلیوں کی ہم نے کچھ ایگزامپل شیئر کی ہیں. اس کے بعد ہے جی چینج ان اسٹرکچرل ڈیزائن. تو یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں
کہ سٹرکچر کے اندر تبدیلی کے اندر ساتھ آپ جو ہے وہ پورا سٹرکچر جو ہے اس کو ری ڈیزائن جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کہ پہلے آپ کا اگر ایک سٹرکچر آرگنائزیشن کا بنا ہوا ہے، مثلا میں کالج کی اگر آپ اگزامپل دوں تو جیسے ہوتا ہے جی کہ پرنسپل، پھر اس کے نیچے ہوتا ہے وائس پرنسپل، اس کے نیچے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مثلا اگر 5 ڈپارٹمنٹس ہیں تو 5 ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو اب یہ ایک سٹرکچر کی اگزامپل ہے۔ تو اگر آپ اسی طریقے سے مثلا ہم ایک یہ کرتے ہیں جی کہ آپ فار ایگزامپل آپ وائس پرنسپل کو ریموو کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا کہ آپ نے سٹرکچر کو چینج کر دیا۔ تو اس طریقے سے مثلا جو ہے آپ نے اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، کامرس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا اکاؤنٹنگ اور فائنینس کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ نے ان ڈپارٹمنٹس کو اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے جہاں پہ آپ کے زیادہ ڈپارٹمنٹس سے وہ 2 ڈپارٹمنٹس ایک میں مرج ہو گئے ہیں تو ڈیزائن تبدیل ہو جائے گا، ان کا ایک ہیڈ ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کی جو تبدیلیاں ہیں وہ سٹرکچر کا ڈیزائن جو ہے اس کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تیسری جو اس میں ایریا ہے وہ کہلاتا ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن، ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی اہم ہے جدید وقت کے اندر۔ ماڈیفکیشن ان دا وے ورک از پرفارمڈ، کہ آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، جو آپ کا پروڈکشن پروسیس ہے، جو آپ کا آرگنائزیشن کے اندر جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس میں اگر آپ کوئی تبدیلیاں کرتے ہیں تو دس از کالڈ ماڈیفکیشن ان دا وے ورک از پرفارمڈ۔ یا اس میں یہ ہوتا ہے جی ٹیکنالوجی کے اندر دا میتھڈ اینڈ اکوپمنٹ دیٹ آر یوزڈ، اگر آپ ان کو کوئی ماڈیفکیشن کرتے ہیں، یعنی جو میتھڈز اور جو اکوپمنٹس آپ استعمال کر رہے ہیں اگر ان میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ٹیکنالوجی میں تبدیلی کی۔ تو ٹیکنالوجیکل چینجز انوالو، اب جو ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ انٹروڈکشن آف نیو اکوپمنٹ، کہ آپ نے کوئی نیا اکوپمنٹ، کوئی پلانٹڈ مشینری ہے یا آفس کے اندر یوز ہونے والا اکوپمنٹ ہے، آپ کوئی نئے سافٹ ویئرز استعمال کر رہے ہیں، نئے کمپیوٹرز، نئے لیپ ٹاپس، اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ پھر ٹولز جو ہیں وہ آپ کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی استعمال ہو رہے ہیں، یا اور پھر میتھڈز کے جو آپ نے کسی پروڈکشن چیز کو پروڈیوس کرنے کا جو میتھڈ تھا، یا اور آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ اور آپ نے کوئی فارمولا ڈیولپ کرتے ہیں کوئی چیز کو بنانے کا، ان میں اگر آپ کوئی تبدیلی لاتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ پھر آٹومیشن، جدید وقت کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آٹومیٹ ہو گئی ہیں، جیسے روبوٹک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ ایک کام جو وہاں پہ امپلائیز پہلے کر رہے تھے اب وہ کام آپ اگر ایک ہی روٹین کا ہے تو وہ آپ روبوٹ سے لے رہے ہیں، تو یہ آٹومیشن جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل چینج کا ایریا ہے۔ پھر کمپیوٹرائزیشن، کمپیوٹر کے استعمال کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر کمپیوٹر کا جو ہے وہ استعمال ہو گیا ہے، مثلاً آپ جو پیمنٹس کے طریقہ کار ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں، پیسے وصول کرنے کا طریقہ کار وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، پیسے ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، بلنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے بل بنانے کا وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر کو استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ جو چینجز ہیں یہ ٹیکنالوجی کی اندر آتی ہیں۔ چوتھا جو ایریا ہے جی وہ ہے پیپل۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے کسی آرگنائزیشن کا کہ جو چینج کرنی ہوتی ہے وہ لوگوں کی مدد کے ساتھ، لوگوں کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آرگنائزیشن کے اندر شامل جو لوگ ہیں وہ بڑا آرگنائزیشن کا اہم حصہ ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ جو لوگوں کی بات جب ہم کریں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں جی چینجز ان ایٹیٹیوڈز، ایکسپیکٹیشنز، پرسیپشنز، یعنی ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کی ایکسپیکٹیشنز اور پرسیپشنز اینڈ بیہیویئر آف انڈیویجولز اور گروپس، اس میں جو تبدیلیاں ہیں یہ پیپل کے ایریا کے اندر آتی ہیں۔ دس از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو، یہ ایک بہت مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے، لوگوں کی رویوں کو، لوگوں کی توقعات کو، ایٹیٹیوڈز، پرسیپشنز کو، بیہیویئرز کو چینج کرنا، ماڈیفائی کرنا۔ چینج جو ہے لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، بعض کا لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، بعض کا لوگ اس کے اندر تعاون کرتے ہیں، اس کی چینج کی امپلیمنٹیشن کو آسان بناتے ہیں یا مشکل بناتے ہیں۔ تو اسی سے متعلقہ ایک کانسیپٹ ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ۔ آرگنائزیشن کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں، پریویس اسٹیجز سے آپ ترقی کی اسٹیج کے اندر آرگنائزیشن کو جو لے کے جاتے ہیں، اس میں ہے جی چینج میتھڈز دیٹ فوکس آن پیپل اینڈ دا نیچر اینڈ کوالٹی آف انٹرپرسنل ورک ریلیشن شپس۔
چینج میتھڈ یعنی تبدیلی کا وہ طریقہ کار جو کہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اینڈ دی نیچر اینڈ کوالٹی آف انٹر پرسنل ورک ریلیشن شپس، جو یعنی لوگوں کے آپس میں کام کے اندر جو تعلقات ہیں ان کی نیچر کو اور ان تعلقات کو بہتر بنانا، کس طریقے سے آپ بہتر بناتے ہیں، اس کانسیپٹ کو آپ نام دیتے ہیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاپولر او ڈی ٹیکنیکس، یعنی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکس جو مختلف آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں تاکہ چینج کے پروسیس کو امپلیمنٹ کروانے کے اندر لوگوں کے رویوں میں تبدیلی کو کانسیپٹ کو انشور کیا جا سکے۔ تو اس میں پہلا کانسیپٹ ہے جی ٹیم بلڈنگ، یعنی جب آپ چینج کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو نئی ٹیمز تشکیل پاتی ہیں، آپ نے ان ٹیمز کو بلڈ کرنا ہوتا ہے، آپ ان جو ٹیمز ہیں ان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کانسیپٹ کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹر گروپ ڈیولپمنٹس، ایک آرگنائزیشن میں ایک سے چونکہ زیادہ ورکنگ گروپس ہوتے ہیں، ورکنگ ٹیمز ہوتی ہیں، تو ان انٹر گروپس جو کمیونیکیشن ہے، انٹر گروپ تعلقات ریلیشن شپس جو ہیں ان کو بہتر بنانا انٹر گروپ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ پروسیس کنسلٹیشن کہ آپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ کوئی پرسن ہائر کر کے جو انٹر پرسنل ورک پروسیسز ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سروے فیڈ بیک کے جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کے جو ایٹیٹیوڈز اور بیلیفس ہیں اس میں کوئی ڈسکریپنسی آ رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کے چینج کے جو ہے وہ پروسیس کے اندر، تو اس ایٹیٹیوڈز اور بیلیفس کی جو ڈسکریپنسی ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ سرویز کرواتے ہیں ان کے، اور ان سرویز کے ذریعے جو امپلائیز کے فیڈ بیکس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس ڈسکریپنسی کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سینسٹیوٹی ٹریننگ، یہ ایک انسٹرکچرڈ جو ہے وہ گروپ میتھڈ ہے کہ آپ نے کوئی اسٹرکچرڈ گروپس بنا کے ان میں کام نہیں کر رہے بلکہ انسٹرکچرڈ ایک جو ہے وہ گروپس جو آپ کی آرگنائزیشن میں خود بخود جنریٹ ہوتے ہیں، تو ان انسٹرکچرڈ میتھڈز کے تحت آپ ان جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کے آپسی تعلقات کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں ایریاز آف چینج کے، چینج کے اندر کون کون سے ایریاز انوالو ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی مینیجنگ چینج، یہ اس لیکچر کا دوسرا ٹاپک ہے، چینج کو مینیج کرنا۔ چینج کو مینیج کرنے میں دو باتیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ دیجیے کہ وائی ڈو پیپل ریزسٹ چینج، کہ چینج جو ہے اس کو ریزسٹ لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کو پہلے ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمیشہ ہی چینج جو ہے اس کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے ہی، جب سے بھی یہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، جب بھی اس کے سامنے کوئی نئی بات آتی ہے تو اس کے اوپر وہ ریزسٹنس شو کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس میں ٹیکنیکس کہ آپ نے اس ریزسٹنس کو ریموو کیسے کرنا ہے، یعنی پہلے ہم کریں گے بات اس کے اندر کہ آپ چینج کو لوگ کیوں ریزسٹ کرتے ہیں، اور آپ نے اس چینج کو جو ریزسٹنس مل رہی ہے اس ریزسٹنس کو آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے۔ تو اس کے اندر پہلے ہم بات کرتے ہیں جی وائی ڈو پیپل ریزسٹ چینج۔ چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو کبھی بھی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جتنا بھی اچھا کام کر رہے ہوں، جتنی بھی اچھی آپ کوئی سائنٹیفک انوویشن کرتے ہیں، کوئی سوشل انوویشن کرتے ہیں، کوئی آپ ریلیجیس انوویشن کرتے ہیں، جو بھی آپ نئی بات لوگوں کے پرانے عقائد سوچوں سے ہٹ کے آپ کرتے ہیں تو لوگ اس کو ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام پیش کیا تو ان کے اصول قوانین جو تھے جو پیش کیے زندگی گزارنے کے، جو شرعی قوانین لوگوں کو بتائے، تو لوگوں نے اس کو ریزسٹ کیا، جو ایگزسٹنگ لوگ تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اسی طریقے سے کوئی بھی آپ بات جتنی بھی پختہ ہو، جتنی بھی خوبصورت اور اچھی ہو، جب بھی آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگ اس کو کبھی بھی فوراً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ وہ مین ریزنز کیا ہیں جو کہ چینج کو ریزسٹ کرنے کی وجوہات ہیں، وہ کون سی ہیں۔ تو مین ریزنز انکلوڈ یہ چار اس میں ہم ڈسکس کریں گے جی: سرٹنٹی، ہیبٹ، کنسرن اوور پرسنل لاس، belief that change is not in the organization's best interest۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جی انسرٹنٹی کے اوپر۔ انسرٹنٹی ہے جی چینج ریپلیسز دا نون ود ان نون، کہ جو چینج ہے، جب بھی چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ جس نون پوزیشن، جو پہلے کا سٹیٹس کو ہے آپ کا، جو جس جگہ پہ آپ پہلے ہیں وہ ایک نون پوزیشن ہے، آپ وہ نون جو ہے وہ ان نون کے ساتھ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ یعنی
جس جگہ پہ پہلے کھڑے ہوئے ہیں جب آپ چینج کریں گے تو جو نئی چیزیں آپ کے سامنے جو پیدا ہوں گی وہ آپ ان ریزلٹس سے ان جو ہے وہ آؤٹ کم سے آپ پہلے سے واقف نہیں ہیں۔ مثلا اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہر چیز آپ کے علم میں ہے، آپ کے پیپرز کب ہونے ہوتے ہیں، آپ کا جو سیشن ہے اس میں آپ نے کون سے کتنے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، ہر سبجیکٹ کے اندر کون سے ٹاپکس آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، پیپرز کے پیٹرنز میتھڈز جو ہیں وہ کیا ہوں گے، یعنی ہر چیز کا آپ کو علم ہوتا ہے۔ دیٹ ان نون از دی انسرٹنٹی، کہ یہ جو ان نون چیز ہے وہ انسرٹنٹی کہلاتی ہے، کہ آپ نون سے جب ان نون کی طرف گئے تو جو ان نون چیز آپ کے سامنے ہے، یعنی اس کا آپ کو جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں اس چینج کی وجہ سے وہ آؤٹ کمز اور وہ رزلٹ سے آپ غافل ہیں، یہ ان نون چیز جو ہے یہ آپ کے لیے انسرٹنٹی کریٹ کرتی ہے۔ تو انسرٹنٹی سے لوگ ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، تو اس وجہ سے چینج کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے ایک ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے جی اٹینڈنگ کالج ورسز پریکٹیکل لائف، کہ جب آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے پڑھائی کا، اس میں آپ کو پورے پتہ ہوتا ہے جی کہ آپ کے کتنے سیمیسٹرز ہیں، ایک سیمیسٹر میں کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، کیا کیا آپ کی کورس آؤٹ لائنز ہوں گی، پیپر پیٹرنز کیا ہوں گے، یعنی ہر چیز آپ کے علم میں ہوتی ہے۔ اب جب آپ کالج سے یا یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو اس وقت آپ ان نون ایریا کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، سٹریسڈ بھی ہوتے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کہ جاب آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ نون سے ان نون کی طرف جا رہے ہیں، تو ان نون جو چیز ہے وہ انسرٹنٹی کو جنم دیتی ہے۔ سیکنڈ ون جو ہیبٹ کی ہم بات کر رہے تھے، وی آر کریچر آف ہیبٹ، کہ ہم لوگ جو مخلوق ہے ہم یوں سمجھے کہ عادت کے اوپر ہی پیدا ہوئے ہیں، کہ ہم ہر کام عادتاً کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اچھائی عادت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی ایک عادت ہوتی ہے، انہوں نے اچھائی ہوتے دیکھی، وہ اچھائی اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ برائی کے اندر ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، برائی کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، تو وہ برائی کو عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کے جو ہیں فوائد نقصانات اس کا جو ہے وہ خیر خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ جو ہے ہیبٹ ہے اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ یہ پروگرامڈ رسپانسز ہیں، کہ جو پہلے سے ہی آپ کے لیے بلٹ ان ہیں، پہلے سے ہی ترتیب دیے گئے ہیں، اوور دی ٹائم پیریڈ آپ وہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو جب بھی اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے تو آپ جو پہلے ہی سے آپ کے دماغ اور باڈی کے اندر اس کا رسپانس پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ وی ٹینڈ ٹو رسپونڈ ان آور اکسٹمڈ ویز وین فیسڈ ود چینج، کہ جب ہم کسی چینج کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے جو اکسٹمڈ ویز ہیں، جو پہلے سے آپ کے عادات ہیں، جو پہلے سے جن طور طریقوں سے آپ عادی ہیں، تو آپ اسی طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ سو اٹ بیکمز ریزسٹنس ٹو چینج، کہ آپ کی اپنی ان عادات سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر پاتے، تو آپ یہ جو عادت آپ کی ہے وہ اس چینج کے اندر آپ کو ریزسٹ کرتی ہے۔ تیسرا اس میں پوائنٹ، فیئر آف بینگ لوزنگ سم تھنگ آلریڈی پوزیسڈ، کہ جو خوف آپ کے اندر ہوتا ہے، کہ آپ کو یہ خوف ایک ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس چینج کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے پاس ہیں، تو آپ کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں کہیں آپ سے کھو نہ جائیں، یہ آپ سے چھین نہ جائیں۔ تو اس میں جو فیئر آف لوزنگ ہے اس میں ایک ہوتا ہے لاس آف اسٹیٹس، کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ سے جو ہے وہ چھن سکتا ہے، لاس آف منی، پیسے آپ کے جو ہیں وہ آپ سے چھن سکتے ہیں، لاس آف اتھارٹی، یعنی اگر کوئی چینج آتی ہے تو سٹرکچرز بدلے جاتے ہیں تو آپ کی اتھارٹی ختم ہو سکتی ہے، لاس آف فرینڈشپ، بعض وقت جو ہوتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو آرگنائزیشن سے ہی نکال دیا جائے، تو یہ فرینڈشپ لوز ہو سکتی ہے۔ لاس آف پرسنل کنوینئنس، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، وہ آپ کی کنوینئنس ختم ہو سکتی ہے۔ لاس آف ادر اکنامک بینیفٹس دے ویلیو، کہ وہ لوگ جو کوئی اور آپ ان کے معاشی فوائد ہوتے ہیں، چینج کی وجہ سے ان کو ان مفادات کے ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیئر ہے، یہ خوف، اب یہ ضروری نہیں کہ یہ ایسا ہو، لیکن ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے اس چینج کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ چوتھا جو ہے اس میں وہ ہے جی پرسنز بلیف دیٹ دا چینج از انکمپیٹیبل ود دی گولز اینڈ انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن، یعنی ایک شخص کا جو چینج کو ریزسٹ کر رہا ہے اس کا بلیف ہے کہ یہ جو چینج ہے وہ آرگنائزیشنز کے گول کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی،
اور جو آرگنائزیشن کے انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، وہ سمجھتا ہے جی کہ آرگنائزیشن اگر اس تبدیلی کو انکارپوریٹ کرتی ہے تو اس کا آرگنائزیشن کو نقصان ہے۔ اب یہ ایک بری بات بھی نہیں ہوتی، یہ اگر بینیفیشل بھی ہو سکتی ہے، اٹ کین بی بینیفیشل ایف ایکسپریسڈ ان پازیٹیو وے، کہ اگر اس کو مثبت انداز سے بتایا جائے، جو پرسن اگر آرگنائزیشن کے ساتھ سنسیئر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس قدم کو اٹھانے سے آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا، تو یہ چیز آرگنائزیشن کے بینیفٹ میں بھی جاتی ہے۔ اب اس ٹاپک کے ہم دوسرے حصے پہ آتے ہیں، ٹیکنیکس فار ریڈیوسنگ ریزسٹنس ٹو چینج، کہ جو چینج کو ریزسٹنس آ رہی ہے اس کو ختم کرنے یا کم کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کے پاس کون کون سی اویلیبل ہیں۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا جو ریزسٹنس ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ریزسٹنس کو آپ نے چینج کیسے کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں یہ جو چار یہ ہاریزونٹلی دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے جی ٹیکنیک وین یوزڈ، یعنی پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے جی کہ ٹیکنیکس کون کون سی ہیں، تو اس کے اندر جو نیچے ورٹیکلی ٹیکنیکس ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ وین یوزڈ کہ اس کو یوز کب کیا جاتا ہے، ایڈوانٹیج کہ اس ٹیکنیک کا فائدہ کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج کہ اس ٹیکنیک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو پہلے جو ٹیکنیک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن، کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، کمیونیکیٹ کریں، اس چینج کو آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ ٹیکنیک کب یوز کی جاتی ہے، وین ریزسٹنس از ڈیو ٹو مس انفارمیشن، کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چینج کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ ان کے فائدے کی ہوتی ہے لیکن ان کو مس انفارمیشن دی جاتی ہے، بعض کا لوگ پروپوگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا اس چینج کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، تو آپ ان کو بتاتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا کیا فوائد ہوں گے۔ ایڈوانٹیجز کیا ہے جی، کلیئر اپ مس انڈرسٹینڈنگس، کہ آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگس بنی ہوتی ہیں وہ اس سے ختم ہوتی ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے، مے ناٹ ورک وین میوچل ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی آر لیکنگ، کہ اگر آپ کا جو چینج ایجنٹس ہیں اور جو چینج سے افیکٹیز ہیں ان لوگوں کے درمیان اگر میوچل ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کی کمی ہے تو اس وقت یہ ٹیکنیک استعمال جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اس کا یہ کام نہیں کرے گی، یہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ کمیونیکیشن اور ایجوکیشن سے فائدہ ہی نہیں ہونے والا، کیونکہ ٹرسٹ جو ہے وہ لیک کر رہا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان۔ دوسری جو ٹیکنیک ہے دیٹ از پارٹیسپیشن، یعنی پارٹیسپیشن کے جو بندے اس چینج کو ریزسٹ کر رہے ہیں آپ اس کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر شامل کر لیں۔ کیا ہے جی، وین یوزڈ، وین کب استعمال کی جاتی ہے، وین ریزسٹرز، یعنی جو ریزسٹ کر رہے ہیں، ہیو دا ایکسپرٹیز ٹو میک اے کنٹریبیوشن، کہ ان کے پاس جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنے کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ہیں، یعنی وہ آپ کی اس چینج کے اندر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کو شامل کر لیتے ہیں اسی چینج کا حصہ بنانے کے لیے، یعنی یہ پارٹیسپیشن کی ٹیکنیک ہے، ان جو رجسٹرز ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ ملائیں۔ ایڈوانٹیج ہے جی، انکریز انوالومنٹ اینڈ ایکسیپٹنس، کہ آپ ان کو انوالو کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو، وہ آپ کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، کہ آپ نے جو پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بنا ہوا ہے، جو آپ نے طور طریقے وضع کیے ہوئے ہیں، آپ کو پھر ان کو بھی اس کے لیے شامل کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، تو ٹائم اس میں کنزیوم ہوتا ہے۔ ہیز پوٹینشیل فار پور سولوشن، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب اس میں انوالومنٹ کرتے ہیں تو وہ اچھے سولوشنز آپ کو نہ دیں۔ تیسری جو ٹیکنیک ہے وہ ہے فیسیلیٹیشن اینڈ سپورٹ، کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور سپورٹ کیا جائے۔ کب یہ ٹیکنیک کب استعمال کی جاتی ہے، وین رجسٹرز آر فیئرفل اینڈ انگزائٹی ریڈن، کہ جو رجسٹرز ہیں، جو لوگ رجسٹ کر رہے ہیں وہ خوف زدہ ہوئے ہیں اور وہ سٹریس اور انگزائٹی کی کیفیت میں ہیں، یعنی ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، یعنی آپ ان کو ساتھ ملاتے ہوئے جو ہے وہ ان کے جو ہے کنسرنز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ آپ کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے جی، اٹ کین فیسیلیٹیٹ نیڈڈ ایڈجسٹمنٹس، کہ جو ایڈجسٹمنٹس آپ کو کرنا پڑتی ہے، یعنی جو آپ اپنی بعض کا ہو سکتا ہے کہ آپ اس چینج کے پروسیس کے اندر جو کچھ چینجز ہیں وہ کریں، تو وہ پھر آپ کو جو نیڈڈ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ان کو ساتھ ملا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے جی کہ ایکسپینسو ہے، نو گارنٹی آف سکسیس، کہ اس کے اندر اس میں پھر بعض کا اخراجات ہوتے ہیں، یعنی آپ بعض کا ان کے کنسرنز کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کو کچھ اکوموڈیشن جب کرتے ہیں، اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ کوئی فائنینشیل اکوموڈیشن بھی ان کی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ سکسیس کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ چوتھی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے نیگوشیشن، نیگوشیٹ کرنا، یعنی آپ
جو آپ کے رجسٹرز ہوتے ہیں ان کو اور کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو نیگوسیشنز کرتے ہیں، کچھ ان کی مانتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں، بعض کا تو ان کو منوانے کے لیے ان کو آپ کو کچھ معاشی مفادات دینے پڑتے ہیں، ان کو آپ کے اس چینج سے اگر وہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کافی پوزیشن میں ہیں، یا وہ آپ کے اس چینج کو جو ہے وہ اس پروسیس کو مکمل طور پہ ہی روک سکتے ہیں، تو بعض کا تو آپ کو جو ہے ان لوگوں کو کور کرنے کے لیے، ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ کو پھر ان کی کمٹمنٹس بھی خریدنی پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ کب یوز ہوتی ہے؟ وین ریزسٹنس کمز فرام آ پاورفل گروپ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ریزسٹنس جو ہے ایک تگڑے گروپ کی طرف سے آ رہی ہے، ایسا گروپ ہے کہ جو کہ آپ کے چینج پروسیس کو جو ہے وہ سیویئرلی ڈیمیج کر سکتا ہے، تو اس وقت آپ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ کین بائی کمٹمنٹ، کہ آپ ان کی کمٹمنٹ خرید لیتے ہیں، مثلا ان کو آپ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو آپ بینیفٹ دیتے ہیں، وہ معاشی ہو، ان کے کچھ لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس چینج کے اندر کچھ اہم پوزیشنز آپ ان کو دے دیتے ہیں، یعنی آپ اس طریقے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے جی کہ پوٹینشلی ہائی کاسٹ، کہ آپ کو بعض کا پھر اس کی ہائی کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے، کوئی فائنینشلی یا نان فائنینشلی۔ پھر یہ ہے جی کہ اٹ اوپنز ڈور فار ادرز ٹو اپلائی پریشر ٹو، کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک دروازہ کھول دیتی ہے کہ وہ بھی آپ کے اوپر پریشر ڈال کے اپنی بات منوا سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کہ اس میں پریشر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ آرگنائزیشن کو خوف ہوتا ہے اس میں کہ کہیں وہ پریشر گروپ جو ہے، وہ پاورفل گروپ جو ہے، آپ کے چینج پروسیس کو کہیں جو ہے وہ ڈیمیج کرنا کر دے، یا اس کو ختم نہ کر دے، یا روک نہ دے، تو اس صورت میں یہ آپ کی ٹیکنیک آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ پانچویں جو ٹیکنیک ہے دیٹ از مینیپولیشن اینڈ کو آپٹیشن، مینیپولیٹ کرنا، کو آپٹ کرنا۔ اس میں بھی یہ کب استعمال کی جاتی ہے؟ وین اے پاورفل گروپس انڈورسمنٹ از نیڈڈ، کہ بعض کا وہ پاورفل گروپ ہے اس کی انڈورسمنٹ یعنی اس کی سپورٹ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جی یہ ان ایکسپینسو ہے، ایزی وے ٹو گین سپورٹ، کہ آپ یہ اس میں آپ کا خرچ کم ہے، آپ لوگوں کی آسانی سے جو ہے وہ سپورٹ لے سکتے ہیں، لیکن اٹ کین بیک فائر، یہ آپ کو بیک فائر کر سکتی ہے، کازنگ چینج ایجنٹ ٹو لوز کریڈیبلٹی، کہ اس سے وہ جو چینج ایجنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ایک پریشر گروپ ہے، پاورفل گروپ ہے، اس پاورفل گروپ کو آپ نے اس کی انڈورسمنٹ لی ہے، لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈوانٹیج جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ چھٹا ہے کوورشن۔ کوورشن جو ہے یعنی آپ زبردستی کسی جو ہے وہ رجسٹر جو ہے اس کو آپ دبا دیتے ہیں۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ وین اے پاورفل گروپس انڈورسمنٹ از نیڈڈ، کہ جو پاورفل گروپ ہے، کہ یعنی جب تک آپ اس پاورفل گروپ کی آپ کی جو وہ گروپ آپ کی اس چینج کو کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تو اس وقت تک آپ نہیں کرتے، لیکن آپ جو ہے اس گروپ کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، یعنی کورس کرتے ہیں، آپ کورشن کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کی بات نہیں مانتے، آپ ان کو جو ہے وہ پریشرائز خود کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی ان ایکسپینسو ایزی وے ٹو گین سپورٹ بٹ اٹ مے بی انلیگل۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ انلیگل ہوتا ہے، کہ آپ نے بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو زبردستی وہ کام کیا ہوتا ہے، مے انڈرمائن چینج ایجنٹس کریڈیبلٹی، کہ اس سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی آج کا ہمارا لیکچر، یہ ہم نے آج اس میں ڈسکس کی جو بھی باتیں، تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔